السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج 14 اگست کا دن ہے۔ یہ دن بڑا ہی مبارک ہے۔ آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے ذریعے یہ خطہ، یہ پاکستان عطا فرمایا اور اسے ہمیں آزادی عطا فرمائی۔ یہ بڑی مبارک سرزمین ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ پاکستان کس مقصد کے لیے لیا تھا، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیز کے لیے عطا کیا تھا، اس بات کی بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے ایک الگ وطن کا مطالبہ صرف اس لیے کیا تھا کہ ہمیں ایک ایسی سرزمین، ایک ایسا خطہ چاہیے جہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کے احکام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اس بات پر عمل نہیں کر رہے، جس چیز کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان عطا کیا تھا، ہم اس کی طرف بالکل غور نہیں کر رہے۔ تو اس کی طرف بہت زیادہ غور کیا جائے، اور آج کے دن اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا جائے۔ بچوں کو نہ دیکھیں، بچے تو طرح طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، تو بڑوں کا یہ کام ہے، جب بڑے کریں گے تو بچے بھی ان کو دیکھ کر ضرور کریں گے۔ تو آج کا دن اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ شکر کریں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر آپ شکر کریں گے تو میں آپ کی نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ تو یہ ایک آج کے دن ایک بہت ہی اہم بات جو بہت ساری لوگوں کی زبان پر ہے کہ آج ہم یوم سیاہ منائیں گے، تو بھائی ایک دن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مبارک بنا دیا، تو آپ کون ہوتے ہیں یوم سیاہ منانے والے؟ ہاں، اس بات پر یوم سیاہ منائیں کہ ہماری نمازیں رہ جاتی ہیں، ہمارے اعمال اچھے نہیں، ہمارے افعال اچھے نہیں، اس پر یوم سیاہ منائیں۔ لیکن اس بات پر کیا کہ آپ کی اگر پارٹی یا آپ کا کوئی چاہنے والا یا آپ کی کوئی ایسی شخصیت ہے جس کے ساتھ کچھ ناروا یا کچھ تعلقات، حکومتی تعلقات یا کچھ بھی برا ہو رہا ہے، تو آپ اس کے ذریعے ملک کو نقصان پہنچائیں اور اپنے ملک کی بدخواہی کرنے کی کوشش کریں، تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ خیرخواہ جو ملک کا خیرخواہ آدمی ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ملک کی بھلائی کے لیے، ملک کی اچھائی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو وطن عزیز ہمارا بہت ہی پیارا وطن ہے، اس کی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دعاؤں سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ میرا دوست ہے عبداللہ، میں نے ایک دن کہا کہ عبداللہ یار، پاکستان کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عبداللہ کہتا ہے آپ کیا کر سکتے ہو؟ میں نے کہا ہمارے بس میں تو کچھ نہیں ہے۔ کہتا ہے آپ دعا تو کر سکتے ہو نا؟ میں نے کہا ہاں دعا تو ضرور کر سکتے ہیں۔ تو کہتا ہے دعا مانگیں، اللہ کے آگے کون سی دیر ہے؟ ہم اگر پورا پاکستان اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور خود کو اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں یہاں پہ جمہوری نظام ہے، جمہوری نظام، اگر جمہوریت یعنی اکثریت لوگ اچھائی کے عامل ہوں تو ضرور ہے، عین مطابق ہے کہ وہ اچھے ہی لوگ کو، اچھے ہی آدمی کا انتخاب کریں گے۔ واصف علی واصف صاحب لکھتے ہیں کہ جمہوری نظام بہت ہی اچھا ہے کہ اگر اکثریت آپ کی اچھی ہو، اور جمہوری نظام سے برا نظام کوئی نہیں ہے اگر اکثریت آپ کی بری ہو۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، نماز کا اہتمام کریں، اور پورا سال ہی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے ارد گرد جو ہمسائے ہیں، جو غریب طبقہ ہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ مجھے بہت ساری دعاؤں میں یاد کیجیے گا، یہ رینڈملی باتیں کچھ کبھی کبھار وقت ملتا ہے تو آپ سے کر دیتا ہوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔